ناظرین گرامی، آپ کو اردو ڈسکوری چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش کب ہوئی اور زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس کائنات، اس زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، جنت، دوزخ، یہ سب چیزیں پیدا نہ کی جاتی اگر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں پیدا نہ کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس نور کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل، شرم اور عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو ساق عرش پر اول اس قلم کو لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں؟ مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے، یعنی نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور تیسرے سے عرش، اور پھر چوتھے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا ابھی تیار نہ ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھا، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔ اب ان تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے تھے کہ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرماؤں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارے ارد گرد جو بھی اشیاء ہیں وہ کیوں پیدا فرمائی گئی۔ اس دنیا، زمین، چاند، ستارے، دن، رات، وقت، ہفتے، ان سب کو کیوں پیدا فرمایا گیا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا، اس لیے سب کو پیدا فرمایا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔